الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام کے سپہ سالار، اسلام کے وفادار اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہراول دستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چہار دانگ عالم میں پھیلانے والے، اسلام کے فریرے کو دنیا میں عام کرنے والے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه۔ قرآن کریم کے اولین حاملین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اپنی جان اور مال اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت میں نچھاور کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ صحابہ کرام اس امت کے سب سے چنندہ، سب سے بہترین لوگوں کا گروہ ہے اور خیر القرون کے وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بغیر کسی شک و شبہ کے اس امت کے سب سے بہترین اور سب سے اچھے لوگ گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف کی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اس لیے ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو تمام مسلمان جانیں اور پہچانیں، ان کی قدر کریں اور ان کے مقام کو جان کر ان کا حق ادا کریں۔ آج بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم، دیگر صحابہ کرام کے سلسلے میں بہت سے شیعہ، رافضی، سبائی طرح طرح کی یاوہ گوئی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، فضائل صحابہ کرام کو ہمیشہ بیان کرتے رہو اور سب سے اولین ترین صحابہ کے گروہ میں خلفائے راشدین ہیں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، جب تک صحابہ کرام کے منہج پر لوگ چلتے رہے تب تک اسلام کا فریرہ بلند رہا، اور جب سے شیعہ رافضی لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں غلو کرنا شروع کیا اور اسلام کو ٹکڑیوں میں اور گروہوں میں اور فرقوں میں بانٹنا شروع کیا، تب سے مسلمان کمزور پڑ گئے۔ یاد رکھیں، یہ رافضی شیعہ علی رضی اللہ عنہ کا جھوٹا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ یہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ علی کے بھی، اہل بیت کے بھی، صحابہ کرام کے بھی، خلفائے راشدین کے بھی شیعہ ہی دشمن ہیں۔ ان دشمنان اسلام کو جو نہیں جانے گا وہی شیعہ کی طرفداری کرے گا اور صحابہ کرام کے سلسلے میں یاوہ گوئی کرے گا۔ مسلمانوں، یہ شیعہ خوارج کو پہچانو،
ان سبائی لوگوں کو پہچانو۔ یہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام پر توجہ دینی چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور جس طرح سے امام ابو زرعہ نے کہا تھا اذا رأيت الرجل ينتقص احد من الصحابہ فاعلم انه زندیق، یاد رکھو جو ایک بھی صحابی کی بدگوئی کرے گا یا صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی بھی تنقیص کرے گا، طعن و تشنیع کرے گا، وہ زندیق ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ بھی حق ہے، اور اسلام کو، قرآن کو، نبی کے پیغام کو صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے ہم تک اللہ رب العالمین نے پہنچایا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عظمت کو یاد رکھو، یہ اسلام کے ہراول دستہ ہیں، سپہ سالار، جنہوں نے اسلام کے پرچم کو چہار دانگے عالم میں بلند کیا ہے۔